قد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار. یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کے ملتی ہے. گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں. جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے. پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے. اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ. تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں. زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہے. درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے. عقل مند انسان بڑا ہو کر بھی اپنی خود کی تربیت کرنے میں لگا رہتا ہے. زندگی میں ہمیشہ 2 باتیں یاد رکھنا: جب غصہ آئے تب کوئی فیصلہ مت کرنا، جب خوش ہو تب کوئی وعدہ مت کرنا. انسان نے جھوٹ تب سیکھا جب اسے سچ کی سزا ملی. محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہیں. کچھ لوگ معیار زندگی بلند کرنے کے چکر میں معیار انسانیت سے بھی گر جاتے ہیں. جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے. بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے، انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتے ہیں. تم بس اپنی دعاؤں پر یقین رکھو. راستے نکالنا اللہ کا کام ہے، تمہارا نہیں. بدترین احترام وہ ہے جو خوف کی وجہ سے کیا جائے. سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے. ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا. ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ رب سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں. صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی. تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو. بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ باپ کی لگائی گئی پابندیاں ٹھیک تھی، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جائے گا کہ اس رب کی لگائی گئی پابندیاں ٹھیک تھی. دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو. یوسف کو تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا. بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے. لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت خدا دیتا ہے، لوگ نہیں. آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں. زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے. بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو. میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتا تیری مصلحت. تو میرا رب ہے، میری مشکلیں آسان فرما. ناراض ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب کوئی تم پر ظلم کرے
تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ ہم روز اداس ہوتے ہیں اور شام گزر جاتی ہے، ایک روز شام اداس ہوگی اور ہم گزر جائیں گے۔ اپنے وقت کو اپنے مال سے زیادہ اہمیت دیا کرو۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ مغفرت کمائی نہیں جاتی، مغفرت مانگی جاتی ہے۔ غربت کی تعریف کرنا بہت آسان ہے، مگر گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسے وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو اس کیفیت سے گزر چکا ہے۔ ایمان یہی ہے، صبر کرنا اور معاف کر دینا۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ تکبر دین کا ہو یا دنیا کا، دونوں لحاظ سے انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ غم نہ کرنا، یہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو تھکاوٹ، بیماری، غم، یہاں تک کہ پریشانی بھی پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی برائی اور گناہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سنو، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق کو سنوار لو۔ ایک بزرگ نے کسی سے پوچھا کہ عبادت کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو۔ حضرت علی نے فرمایا، دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ حسد ایسی بری چیز ہے جو ایمان کو کھوکھلا اور اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ تجربات کتابوں سے نہیں ملتے، سال لگتے ہیں، اور سال بھی عین جوانی کے۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ جاتا ہے۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ جب آپ اپنی پریشانیوں کو عبادت میں بدل دیتے ہیں تو خدا آپ کے مسائل کو نعمتوں میں بدل دیتا ہے۔ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر، حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ پرخلوص رشتوں کے نام نہیں ہوتے مگر وہ خام بہت ہوتے ہیں۔ اس وقت بولے جب آپ کا یقین ہو کہ آپ کے الفاظ آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ اپنی روح کا سودا کبھی بھی کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے اور صرف اسی سے ہی واپس لے کر جانا ہے۔ پتہ ہے تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب آپ سے کوئی اپنا بہت خاص شخص جھوٹ بول رہا ہو اور آپ سچ جانتے ہو۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔
हज़ारों सोचें उलझा देती हैं मुझे और एक सजदा सुलझा देता है सब। अल्लाह से ख़तरा नहीं समंदर मांगो, सब कुछ उसी के इख्तियार में है। जितना ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह तुम्हें उतना ज़्यादा अता करेगा। कभी मुश्किल में किसी बुज़दिल से मशवरा मत लेना, क्योंकि वो तुम्हारी बची हुई हिम्मत को भी ख़त्म कर देगा। अगर दुनिया फ़तेह करना चाहते हो तो आवाज़ में नरमी पैदा करो, क्योंकि उसका असर तलवार से भी ज़्यादा है। सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ने से पहले नींद से उठ जाया करो, क्योंकि उस वक्त रिस्क तक़सीम किया जा रहा होता है। जब गुनाहों के बावजूद रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें मुसलसल मिलती रहें तो होशियार हो जाओ कि हमारा हिसाब करीब और सख्त तरीन है। अल्लाह कभी दो मखलिस दिलों को जुदा नहीं करता, जुदा तब करता है जब दोनों में से एक मुनाफिक हो। अल्लाह कभी किसी मखलिस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता। आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। खामोशी एक अजीम नेमत है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब इख्तिलाफ़ात ज़्यादा हों, आवाज़ें बुलंद हों, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो। अल्लाह ताला से दुआ मांगो तो दुआ की कबूलियत पर यकीन रखो, क्योंकि अल्लाह ताला किसी गाफिल, लापरवाह और मायूस की दुआ कबूल नहीं करता। जब इंसान दुआ करना छोड़ देता है तो उसकी तौहीद कमज़ोर पड़ जाती है, और जितनी कम दुआ की जाए बंदे का अल्लाह अज़्ज़ वजल से ताल्लुक़ उतना ही कम हो जाता है। मत भूलो कि जिसको तुमने गुनाह करते देखा है, पूर्ण रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशात से ज़्यादा उन नेमतों का शुक्र अदा करते हैं जो उन्हें परवरदिगार ने अता की है। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुतमईन वो लोग हैं जो अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देने के आदी हैं। इस दुनिया में अगर आपका रिश्ता अल्लाह ताला से मज़बूत है तो कोई भी शय आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। खुशी वो वाहिद खूबसूरत चीज़ है जो हमारे पास ना होते हुए भी हम दूसरों को दे सकते हैं। ज़िंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हो, बल्कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती तो ये है कि दूसरे आपसे कितने खुश हैं। सुकून की कमी महसूस हो तो अपने रब से तौबा करो। इंसान के गुनाह ही हैं जो दिल को बेचैन रखते हैं। किसी के खुलूस और प्यार को उसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। सारी दुनिया के लोग तुम्हें अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, और एक तुम्हारा रब है जो तुम्हें तुम्हारे फ़ायदे के लिए चाहता है। कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की ज़रूरियात का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह की इनायत है। तुम कभी दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर तो देखो, तुम्हें अपने लिए मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चले कि तुम एक बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखते हो। अपनी सोचों को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है उसी तरह सोचों से ईमान बनता है। अक्लमंद अपने आप को पस्त करके बुलंदी हासिल करता है, और नादान अपने आप को बढ़ाकर ज़िल्लत उठाता है। ख्वाहिशें बादशाहों को ग़ुलाम बना देती है, मगर सब्र
غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ انسان کو اچھی نیت پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ نیت میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ مشکلیں اور مسائل جب بڑھنے لگے تو اپنے اندر جھانکے، کہیں آپ نے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا تو نہیں چھوڑ دیں، جیسے ایسے شخص کا چپکے سے مان رکھنا جسے تقاضا کرنا نہ آتا ہو۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی، مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے بچا سکتی ہے۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ آپ سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ جب خدا سے محبت ہو جاتی ہے تو لوگوں سے دل گھبرانے لگتا ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جو خوشیاں اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھی ہیں وہ ضرور تمہیں مل کر رہیں گی۔ جو جتنی شدت سے مانگتا ہے اسے اتنا شدید انتظار کروایا جاتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کو اپنے محبوب بندے کا مانگنا شدید پسند آ رہا ہوتا ہے۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔